बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी और प्रोग्राम फ़ैसला आपका का ये बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम है और इसलिए भी खुसूसी है कि जनाब यूसुफ़ रज़ा गिलानी जो कि आज के हमारे मेहमान होंगे, जब वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो मुंतखब होने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू भी मुझे दिया और अब जबकि वो इस मनसब पर नहीं हैं उनके बाद भी पहला इंटरव्यू वो मुझे ही दे रहे हैं। यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और ऐसे वज़ीर आज़म जिन्होंने तारीख़ कायम की, तारीख़ इस तरह से भी कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के नाम उनका दूसरे नंबर पे नाम आ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि शायद वही सबसे ज़्यादा तवील हुक्मरानी करने वाले वज़ीर आज़म हैं। इसके अलावा तारीख़ इस एतबार से भी हुई कि उनकी दौरे इक़्तिदार में बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी हुई, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ भी हुई। इसमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेन्योर था। इसमें उसामा बिन लादेन का वाक़या भी हुआ, सलाला भी हुआ, मेमो भी हुआ और बहुत सारी अमेंडमेंट्स जैसे मैंने पहले बताया 18वीं, 19वीं, 20वीं और 3 तरामीम इसमें हुई हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ तारीख़ में ये वो पहले वज़ीर आज़म भी बने जिन्हें तौहीन अदालत के हवाले से सज़ा याफ्ता करार दिया गया और उनको मुजरिम बनाया गया और उसके साथ साथ उनको बरतरफ किया गया। ये पहले वज़ीर आज़म भी बने जिनको कि अदालती हुक्म के बाद फ़ारिग किया गया जबकि वो मुंतखब वज़ीर आज़म थे और इसके साथ साथ काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहे एज़ फार एज़ गवर्नेंस इज़ कंसर्न और जैसे कि करप्शन के हवाले से बहुत से इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए। आज हम बात कर रहे हैं जनाब यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब से जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन भी हैं और इसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम सलाम। आप अब वज़ीर आज़म नहीं हैं, कैसा महसूस करते हैं और आपकी इस फरागत के पीछे कौन है, ज़िम्मेदार कौन है? देखें, आपने जो सवाल किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ तो अब टाइम कैसे गुज़रता है, तो नेचुरली गवर्नमेंट हमारी है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि एटलीस्ट I don't have responsibility, but I can only interact with my colleagues, with my friends. तो फरागत जो आपने कहा कि ज़िम्मेवार कौन है, तो ये तो तारीख़ बताएगी कि ज़िम्मेवार कौन है। ये सारा मामला तारीख़ पे कैसे छोड़ा जा सकता है? गिलानी साहब, आप मुंतखब वज़ीर आज़म, सबसे ज़्यादा मुतफ़िक़ा एतमाद का वोट पहली मरतबा किसी वज़ीर आज़म को मिला जो कि आपको हाउस में मिला और उसके बाद आपने ख़त नहीं लिखा, अदालती अहकामात की मुसलसल नाफरमानी की, तो किसको आप कहेंगे कौन ज़िम्मेदार है? आप खुद ज़िम्मेदार हैं, आपकी हुकूमत ज़िम्मेदार है, ज़रदारी साहब ज़िम्मेदार हैं, सुप्रीम कोर्ट ज़िम्मेदार है या कोई और ज़िम्मेदार है? देखें, पहली तो बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बीइंग द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। यू कैन से देयर कैन बी अनअपोज्ड बट यूनानिमस नहीं हुआ, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आती है। इस पे कोई और ज़िम्मेवार कैसे हो सकता है? मैंने जो अपनी सवाबदीद के मुताबिक विद गुड इंटेंशन एज ऑफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री आई हैव टू टेक डिसीजंस और जो मेरी इन ऑफिशियल कैपेसिटी मैंने दुरुस्त समझा वो मैंने किया, इसलिए मेरा कॉन्शियस इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। आपने आइन के मुताबिक किया, पार्टी के मुताबिक किया? देखें, पार्टी बाद में आती है, पहले मैंने हल्फ उठाया है आइन का, जो मैंने काम किया अपने आइन के मुताबिक मैंने किया और डेफिनेटली दैट फेवर्ड द पार्टी टू, माय डिसीजन फेवर्ड द पार्टी। आप ये समझते हैं कि आपका जो आपको हटाए जाने का इक़दाम था, आपने इसको चैलेंज नहीं किया किसी जगह पे, आप समझते हैं कि आइनी इक़दाम है जो कि लग रहा है अपेरेंटली, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, इल्ज़ामात तो जुडिशरी पे भी लगे तो अपील में तो वो भी नहीं गए, आपको याद होगा। तो इस पे डेफिनेटली अब जो इशू है दैट इज़ नॉट द इशू ऑफ माय डिस्क्वालिफिकेशन, द इशू इज़ डिफरेंट। मुझे कंटेम्प्ट हुआ और मुझे टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट कंटेम्प्ट हुआ और बहुत से हमारे जो दोस्त अहबाब थे वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में भी गए और उन्होंने उनको कहा कि हम उनको नहीं रोक सकते
چونکہ وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے. پھر the matter went to the speaker. Speaker gave the decision in my favor. اور پھر اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس کو ٹوٹل ہاؤس نے انڈورس کیا اور مجھ پہ پھر دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس کی دیا. تو اس لیے میرا تو انر سیلف از ویری ویری کلیئر کہ میں ایک الیکٹڈ وزیر اعظم ہوں 18 کروڑ عوام کا, اور مجھے صرف ایک ہی فورم ہٹا سکتا تھا اور وہ ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ نے مجھے انڈورس کر دیا ہے, اس لیے میں بہت کمفرٹیبل ہوں ذہنی طور پہ, اور مورلی میں بہت کنٹینٹڈ ہوں کہ دا ہاؤس از ود می. تو اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں کہ کسی کا کیا ڈیسیجن آیا ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو شروع میں ہی کہہ دیا کہ یہ تاریخ بتائے گی. خان صاحب, آپ کی اس گفتگو سے مجھے یہ لگا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو غیر آئینی طور پر ہٹایا گیا اور آپ ابھی بھی وزیر اعظم ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ آپ کے ساتھ ہے اور پارلیمنٹ نے آپ کو نہیں ہٹایا. سسٹم کو بچانے کے لیے میں اسٹیپ ڈاؤن ہوا تاکہ یہ ایک جو میرا موقف تھا بڑا کلیئر تھا ہاؤس میں کہ وزیر اعظم آتے جاتے رہتے ہیں مگر پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. میں نے اس فیصلے کی, اس لیے میں نے وہ ڈیسیجن جو تھا دو اٹ واز ناٹ کانسٹیٹیوشنل, کیونکہ 58(2)B کا ایک استعمال ہونا جو کہ آپ نے دیکھا سابق ادوار میں کوئی بھی صدر آیا اس نے 58(2)B کے تحت اس نے حکومت کو بھی توڑا, پارلیمنٹ کو بھی توڑا. ہم نے with the mutual understanding of the president and myself, he is the first president of this country جس نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو والنٹرلی دے دیے, اور وہ 58(2)B کے جو اختیارات تھے صدر کے پاس کہ وہ گورنمنٹ کو یا اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے. تو اب جب وہ ختم ہو گئے اب وہ کسی اور ادارے کے پاس اختیارات نہیں کہ وہ 58(2)B کا استعمال کریں, تو دیٹ از ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل. آپ اس فیصلے کو غیر آئینی مانتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی, تصور کرتے ہیں؟ پوری دنیا مانتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک 18 کروڑ عوام کا الیکٹڈ نمائندے کو کس آئین میں لکھا ہے کہ وہ ان کو ہٹا سکتے ہیں. پھر آپ نے اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا, اپیل کیوں نہیں کی اس ڈیسیژن کے خلاف, کسی فورم پہ نہیں گیا؟ مجھے اس کے لیے آئی ایم ناٹ alone. I am answerable to my party, I am answerable to my legal team. They have to take a decision, my party has to take a decision. اور پارٹی ابھی تک فیصلہ نہیں لے رہی. Let the party take a decision, کیونکہ I am with the party. آپ نے ایک جب آپ اس منصب میں نہیں رہے اس کے بعد آپ نے ایک جگہ پہ کہا, خبریں لگیں کہ آپ نے یہ کہا کہ کسی سازش کا شکار ہوئے اور آپ وقت آنے پہ بے نقاب کریں گے. کیا سازش آپ کے خلاف کی گئی اور کس نے یہ سازش تیار کی؟ دیکھیں, میں نے آج نہیں کہا, میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی کہتا رہا, میں پبلک میٹنگز میں بھی کہتا رہا. میں نے کہا کہ سازش ہو رہی ہے کہ کہیں سینٹ کے الیکشن کو روکا جائے, اور آپ نے دیکھا, اور آئی واز کمیٹڈ کہ سینٹ کا الیکشن ہوگا اور وہ ہوا. پھر میں نے کہا کہ یہ 5واں بجٹ یہ پیش نہ کرنے کا بھی ایک سازش ہو رہی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ 5واں بجٹ بھی ہم نے پیش کیا, اور جب مجھے ڈسکوالیفائی کیا تو انہوں نے 26 اپریل سے کیا تاکہ وہ بجٹ بھی اڑ جائے, اور بجٹ اڑ گیا. اور پھر آئی پے کمپلیمنٹس ٹو دی پولیٹیکل لیڈرشپ آف دس کنٹری, جن کی پولیٹیکل میچورٹی کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف کہ میرے تمام ایکٹس ٹل 19 جون کو انڈورس کیا بلکہ اس میں بجٹ بھی دوبارہ واپس آ گیا. تو یہ تو سازش ہوئی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے جنوبی پنجاب سرائکی صوبہ کہنے کی سزا مجھے دی جا رہی ہے, اور آپ کو وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ دیٹ واز ٹرو. اس سازش کا کیا حصہ کہیں نہ کہیں پاکستان کی عدلیہ بھی تھی؟ کون اس سازش میں کون شریک تھا؟ دیکھیں, اس پہ سازش میں تو وہ شریک ہو سکتے ہیں جن کو جو بینیفیشری ہو سکتے ہیں. تو بینیفیشری کون ہو سکتا ہے اس کا وہ آپ سمجھ لیں. یعنی عدلیہ اس کی بینیفیشری ہو سکتی ہے, اپوزیشن اس کی بینیفیشری ہو سکتی ہے. میں نے تو آپ کو ایک کلیئر کہا کہ اس کا بینیفیشری کون ہو سکتا ہے.
اور اس کا کیا ایک جواز تھا کہ 26 اپریل سے مجھے ڈسکوالیفائی کیا جائے. تو اس کا مقصد جو میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا تھا اور میں نے پبلک میٹنگز میں کہا تھا کہ یہ 5واں بجٹ مجھے پیش نہیں کرنے دیں گے. یہ اس سازش کے اندر آپ کا خیال ہے کہ جوڈیشری شریک نہیں تھی, ڈیسیژن ان کا تھا؟ دیکھیں میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا. میں تو اینڈ رزلٹ آپ نے سوال کیا کہ آیا کہ آپ کہتے تھے سازش ہو رہی ہے, تو میں نے کہا وہ میں نے پروف لٹمس ٹیسٹ دے دیا. صاحب آپ کا کانفلکٹ جوڈیشری سے تھا جس کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا؟ جوڈیشری آپ سے انوائٹ کیوں تھی؟ ظاہر ہے کہ خط نہ لکھنے کے معاملے کے اوپر تھی. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب میں ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ جوڈیشری کو بحال کر رہا ہوں, اس میں بڑی کنٹروورسیز تھیں, بہت ساری کنٹروورسی تھی کہ آپ نہیں کر سکتے, بہت سی مثالیں تھیں کہ جس کے تحت میں نہیں کر سکتا تھا مگر میں نے کیا. تو اس لیے میرے کیسے ہو سکتا ہے کہ اختلاف with judiciary. The intention was to restore the judiciary through my executive order and also on the very first day before taking oath. اس کے فوراً بعد میں نے پہلا جو کہا کہ جوڈیشری کو رہا کیا جائے. پھر یہ پیورلی خط کا معاملہ تھا جس کے اوپر آپ کو کہا گیا کہ آپ فیصلے پہ عمل درآمد کریں اور آپ نے نہیں کیا. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, لیٹر اور نو لیٹر, writing a letter to the Swiss courts or not writing a letter to the Swiss court, it doesn't give power to any institution in the country to dissolve or to get rid of the elected prime minister of this country. یہ letter is just a bahana. یہ بہانہ بنایا گیا. یہ بہانہ ہے. This is totally, پہلا لیٹر پرائم منسٹر نے لکھا تھا, پہلا لیٹر اٹارنی جنرل نے لکھا تھا, پہلا لیٹر withdrawal ہوا اٹارنی جنرل کے کہنے پہ ہوا. تو ہاؤ کم کہ پرائم منسٹر بیچ میں آ جاتا ہے؟ تو یہ بہانہ بنایا گیا. آپ کا کانفلکٹ خط کا تھا, وہ آپ نے کہا بہانہ بنا. کیا کہیں پہ وہ لوگ بھی تھے جن کے خلاف؟ نہیں, میں کہتا ہوں کسی آئین قانون میں نہیں ہے کہ خط نہ لکھنے کا مقصد ہے کہ وزیر اعظم کو برطرف کر دیا. مگر آپ نے توہین عدالت کی نا سر, آپ نے تو ان کے احکامات کو نہیں مانا. دیکھیں ان کے جو غیر آئینی اقدام ہے میں نہیں مانا. اسٹرک ٹو اٹ. اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ وہ غیر آئینی اقدام ہے؟ اس کا فیصلہ عوام کرے گی, اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی کہ میرا فیصلہ درست ہے کہ میں نے اوتھ لیا ہے آن ٹو protect the constitution of this country and I protected the constitution of this country. آپ نے اس وقت 248 کی بھی بات کی تھی, آپ نے خود کی تھی, مگر آپ کے لائر نے نہیں کی. اعتزاز صاحب نے یہ بات نہیں کی کہ صدر کو استثناء حاصل ہے. آپ نے کیوں نہیں کنٹیسٹ کیا کورٹ کے اندر؟ ہو سکتا ہے کہ ان کو استثناء ہوتا اور یہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا. دیکھیں پوری دنیا میں استثناء ہے, یہاں کیوں نہیں سمجھا جا رہا؟ آپ خود دیکھیں کہ اگر نہیں ہے تو کہاں تشریح ہوئی ہے 65 ایئرز میں؟ آج تک تشریح ہوئی ہے کہ استثناء نہیں ہے. جب استثناء ہے تو آئی ایم ایبسولوٹلی رائٹ. لیکن ابھی تو کہہ دیا, ابھی تو اٹارنی نے لکھ دیا نا کہ 248 کے تحت ان کو استثناء ہے. اب جو کیا تو پہلے بھی کیا جا سکتا. یہ بتائیں کہ یو آر اے وٹنس آن دا ویری فرسٹ ڈے, جب فرسٹ ٹائم مجھے کورٹ میں بلایا گیا تھا تو میں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے 248 کی بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ جو آرکیٹیکٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں, رضا ربانی بھی بیٹھے ہیں, تمام لیڈرشپ آف دا کنٹری یہاں بیٹھے ہیں پیچھے. اور اگر انٹینشن این آر او کا ڈیسیجن آنے کے بعد یہ تھا کہ صدر کو استثناء حاصل نہیں ہونا چاہیے تو 18th امینڈمنٹ بھی ہوئی, 19th امینڈمنٹ بھی ہوئی, 20th امینڈمنٹ بھی ہوئی. ایک ممبر فرام دی اپوزیشن نے کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ استثناء نہیں ہونا چاہیے. تو جب انٹینشن آف دی ہاؤز از ٹو گیو immunity to the president, who am I to stop it? میں تو نہیں روک سکتا. اب اگر دوسرے وزیر اعظم بھی خط نہیں لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ کام کریں گے جو آئین کے مطابق ہوگا. اور عدالت کیا کرے گی؟ عدالت کا کام اپنا ہے, ہمارا کام اپنا ہے. اور اگر عدالت دوسرے وزیر اعظم کو گھر بھیجتی ہے تو؟ دیکھیں یہ بہت بد نصیبی ہوگی ملک کی, اور یہ ایک ملک کے خلاف سازش ہوگی.